السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا فرمان عالی شان ہے، وَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ عز و جل شانہ کا شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صبر کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے اور صبر کرنے والوں پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر اور صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہر مصیبت پر صبر کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاکرین و صابرین بندوں میں سے ہو جائیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو کانٹا چبھنے یا اس سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ اشرف الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ عز و جل شانہ قیامت میں حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبریل علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں جس کی بصارت بینائی چھین لوں اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ میں اس کو اپنے دیدار کی دولت سے نوازوں گا، اور جس بندے پر میں نے ایک بیماری نازل کی، اس نے اس پر صبر کیا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہیں کی، تو اگر میں اس کو صحت دوں تو اس سے بہتر گوشت و پوست اس کو دوں گا، اور اگر دنیا سے اس کو اٹھاؤں گا تو اپنی رحمت کے سائے میں لے جاؤں گا۔ مصیبت اور تکلیف بڑی اچھی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عادت تھی کہ بڑی خواہش اور چاہت سے بیماری اور درد کی التجا کرتی، اور جس روز بخار، درد اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی تو بارگاہ الہی میں عرض کرتی، اے پروردگار، شاید تو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے جو آج تکلیف نازل نہیں فرمائی۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دن کسی درد یا تکلیف یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانہ میں اس روز 1000 رکعت نماز ادا کرتے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیزہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں میرا بیٹا مر گیا، میں نے اس پر چادر ڈال دی۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ بیمار بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، آج رات وہ بہت آرام سے ہے۔ اس کے بعد میں کھانا لائی، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس دن میں نے ہر دن سے زیادہ اپنا بناؤ سنگھار کیا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھ سے صحبت کی۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں نے فلاں پڑوسی کو ایک چیز ادھار کے طور پر دے رکھی تھی، جب میں نے مانگی تو وہ بہت شور کرنے لگا۔ شوہر نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، لوگ بڑے احمق اور نادان ہیں۔ تو تب میں نے ان سے کہا کہ ہمارا بیٹا تو مر چکا ہے، وہ لڑکا تو تمہارے پاس خداوند کریم کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ رحمت دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات تم پر مبارک رات تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیزہ کو بہشت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی تکلیف آنے پر کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضروری ہو تو یہ کلمات کہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے معمولی رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے۔ راہ حق میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی اتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی، اور صبر کا جیسا مظاہرہ آپ نے فرمایا ویسا کوئی اور نہ کر سکا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں
کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ان بندوں کو جو دنیا میں مبتلا مصائب رہے، ان مصائب کے عوض اجر و ثواب دیا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ آرام و راحت سے رہے حسرت کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو 3 چیزوں کی بشارت دی گئی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور ہدایت یاب ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں صبر شکر کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔